زبیر صاحب، سیدنا زبیر کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا ہی دردناک ہے. آپ کا قاتل جہنمی ہے. تدفین آپ کی بصرہ میں غالباً ہوئی، اس پر بتائیے گا. امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے کیا خراج تحسین پیش کیا اپنے زندگی بھر کے ساتھی کو؟ جی، پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو اپنا عزیز سمجھتا ہوں اور آپ کو حضرت عبد المطلب کی اولاد سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کے نانا جی تھے. تو آپ کو وہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان کیا کہ ہم بنی غنم میں سے حدیث سنائی کہ بنی غنم میں سے گزر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دے کے مسکرا رہے تھے اور میں ان کی طرف دے کے مسکرا رہا تھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ فرمایا تھا. اور جو بہقی کی روایت ہے اس میں یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زبیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپس میں پلیزنٹریز ایکسچینج کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت زبیر سے محبت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کرتے، وہ میرے دینی بھائی بھی ہیں اور میرے عزیز بھی ہیں. پھر آپ نے حضرت زبیر سے پوچھا کہ آپ انہیں دوست نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں رکھتا، انہوں نے بھی وہی کہا کہ میرے عزیز بھی ہیں اور میرے دینی بھائی بھی ہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن آپ ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ جدال اور قتال میں آپ آ جائیں گے ان کے ساتھ، تو اس وقت آمنے سامنے آئیں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حق پر ہوں گے. جب آپ نے ان کو یاد کرایا نا، بڑی بات یہ ہے اسی وقت آپ چونکے اور آپ نے کہا کہ کاش یہ بات مجھے مدینہ سے نکلتے وقت آپ کہتے تو میں کبھی خروج نہ کرتا. کیا سچے لوگ ہیں. اور آپ نے قسم اٹھائی، آپ نے کہا جی کہ بے شک کہ میرے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے اور آپ کے پاس 20,000 کا لشکر ہے، لیکن اب میں جنگ نہیں کروں گا. اور آپ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور کہا کہ اب میں نے جنگ نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن زبیر ادھر کھڑے تھے، ذرا ینگ تھے تو جنگ بندہ زیادہ ذرا ایموشنل بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ کہیں ڈر تو نہیں رہے؟ تو آپ نے کہا میں نہیں ڈرتا. آپ نے وہ اپنا اسلحہ لگایا اور آپ حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے اور حضرت علی نے دور سے دیکھا، انہوں نے کہا آپ کسی نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا، ان کا احترام کرنا ہے. اور آپ اس میں سے گزر کے گھوم کے واپس آئے. عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ دیکھ لیا میں ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں. اللہ اکبر. اچھا، پھر بعد میں بلوائیوں اور سبائیوں نے وہ صبح کے اندھیرے میں جو سازش کی اس کی وجہ سے ہو گیا. لیکن حضور یہ جو تھرڈ پارٹی رہی ہے نا، اس نے بڑا ہی نقصان پہنچایا. جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو احساس تھا، آپ سوچتے رہے اور آپ نکل گئے وہاں سے. اور آپ الصبح جو مقام ہے یہ بصرہ کے قریب تھا، 6-7 میل کا فاصلہ ہے، اس مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ احنف بن کیس کا لشکر تھا 6,000 کا. وہ اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہوا تھا کہ یہ دونوں بڑے لشکر ہیں، بڑی شخصیات ہیں، تو میں یہ جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہوتا، جی میں نیوٹرل رہوں گا. لیکن اس کے لشکر کے اندر ایک عمیر یا عمر ابن جرموز نامی شخص تھا، تو اس کو پتا تھا کہ یہ کلیش ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کروں، اور وہ آپ کے قریب ہوا حضرت زبیر کے اور ان سے کچھ مسئلہ پوچھنے لگ گیا. تو آپ اس کو مسئلہ بتاتے رہے اور آپ نے اس پہ شک نہیں کیا. پھر نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کہا میں نماز ادا کرتا ہوں. اس نے کہا جی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. جب آپ نماز میں سجدے میں گئے تو آپ کو شہید کر دیا اور آپ کا سر مبارک بھی قلم کر دیا، آپ کی تلوار لے لی، انگوٹھی لے لی، زرہ لے لی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گیا اور آپ نے اسے اجازت نہیں دی اور آپ نے کہا کہ اس نے سمجھا کہ شاید مجھے کوئی انعام ملے گا. آپ نے کہا تو جہنمی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، میں خود راوی ہوں کہ جو ان کا قاتل ہوگا وہ جہنمی ہوگا، تو تو جہنمی ہے، میں تجھے یہ وہی سناتا ہوں. اچھا حضور، آج کا کوئی ہوتا لشکری سپہ سالار تو وہ تو سونے میں تول دیتا اس کو. جی بالکل. مگر امیر المومنین علی نے رسول اللہ کے فرمان. جی اور آپ نے یہ کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ مصیبت والوں سے مراد یہ تھا کہ جن پہ قیامت کو مصیبت آئے گی. انہوں نے کہا یہ تو نے سنا نہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مومن بھائی ہیں ان کے دلوں کی قدورتیں دور کر دے گا اور وہ تختوں میں قیامت والے دن جنت میں آمنے سامنے. کیا بات ہے. اور پھر آپ کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ قلب کے 2 مقامات ہوتے ہیں جس میں محدثیت اور صدیقیت ہے، اور یہ مقامات جو ہے یہ تعلق تو رکھتے ہیں قوت عقلیہ سے، لیکن یہ قلب کی جو حالت علمی ہے اس سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ جو 2 مقامات جس کو حاصل ہوتے ہیں وہ حواری بھی ہوتا ہے اور وہ شہید بھی ہوتا ہے. اور یہ حضرت زبیر بن العوام کو یہ مقام ملا ہوا. اور پھر آپ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کا ایک غلام عطیہ تھا، اس کا نام تھا، اس نے پھر بصرہ کے باہر، اب اس جگہ کا نام الزبیر ہے، وہیں پہ ہی آپ کی تدفین ہوئی. اللہ. اور بعد میں بھی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ چلا تو آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور آپ نے کہا مجھے یقین ہے کہ طلحہ اور زبیر یہ جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات.